ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگ اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے چند مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے بعنوان نکاح کو آسان کریں اس سلسلے میں کچھ گفتگو چل رہی ہے، لیکن آج اس موضوع کو روکتے ہوئے ربیع الاول سے مناسبت کی بنیاد پر کچھ آیات کریمہ اور احادیث پاک تلاوت کی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، قرآن و سنت سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں، پیدائش اور وفات کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، اس سلسلے میں ہمیں کچھ معلومات ہو اور موجودہ دور میں موجودہ حالات میں جو ہمارے طریقے ہیں، رواج ہیں، رسوم ہیں، ہم اس کے سلسلے میں غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ سے پہلے بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتلائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کیسے ماحول میں پیدا ہوئے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو کس دور کے اندر دنیا کے اندر پیدا فرمایا؟ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جہالت، ضلالت، گمراہی، بربریت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ دنیا کے اندر چاروں طرف ظلمت و تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور بحیثیت، بشکل، بظاہر انسانوں کی شکل میں خطرناک درندے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کی آمد کے چرچے پہلے سے ہی دنیا میں ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی علامتیں اور آپ کی پہچانیں اور آپ کی نشانیاں آپ سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی۔ پہلے زمانے کے حضرات انبیاء علیہ السلام نے آپ کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی، جن کی بشارت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا، نازل فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد میں ایک نبی آئیں گے، اور فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن نے یہ خوشخبری سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ میرے بعد میں ایک نبی آئیں گے، میں ان کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ وہ احمد ہوگا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اتفاق یہ تھا کہ اس وقت میں ایک یہودی مکہ المکرمہ کے اندر آیا ہوا تھا۔ تو جس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے وہ 22 اپریل 571 عیسوی تھی، اور چاند کی تاریخ میں، کیونکہ اس وقت چاند کی تاریخ تو موجود ہی نہیں تھی، عیسوی تاریخ چل رہی تھی، تو عیسوی تاریخ کے اعتبار سے آپ کی پیدائش کی تاریخ 22 اپریل تھی۔ لیکن بعد میں جب قمری تاریخ کو متعین کیا گیا اور اس کی شروعات ہوئی، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، ہجرت سے اس کو شروع کیا گیا، تو اس اعتبار سے جب پیچھے کا حساب جوڑا تو اس میں زبردست اختلاف پایا گیا۔ آپ کے پیدا ہونے کا دن تو پیر کا تھا، آپ بوقت صبح شہر میں تشریف لائے، دن پیر کا تھا، لیکن تاریخ یقینی طور پر کیا تھی اس کو کوئی طے نہیں کر پایا۔ کسی نے کہا کہ 12 تاریخ تھی، کسی نے کہا 9 تاریخ تھی، کسی نے کہا 8 تاریخ تھی، کسی نے کہا 3 تاریخ تھی۔ مورخین کا اس میں زبردست اختلاف۔ تو جس دن آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی وہاں آیا ہوا تھا، تو اس نے وہاں پر معلوم کیا کہ آج یہاں پر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ قریش کے اندر تو بتایا گیا کہ 2 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں پر پیدا ہوئے ہیں، کہ ایک تو فلاں کے یہاں پر پیدا ہوا ہے، کہ اس کے باپ موجود ہیں؟ فرمایا ہاں اس کے باپ موجود ہیں۔ فرمایا اور کون پیدا ہوا ہے؟ فرمایا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہ اس کے باپ موجود ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ اچھا تو مجھے اس کے پاس لے کر چلو، مجھے دکھاؤ۔ اس کو لے جایا گیا۔ جب اس کو دکھایا تو اس نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، اور پھر آپ کو یوں پلٹا۔ جب یوں پلٹا تو اس نے پیچھے دیکھا کہ آپ کے شانے پر مہر نبوت اللہ رب العزت نے لگا کر آپ کو بھیجا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے شور مچا دیا،
اور کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ خَرَجَتُ النَّبُوَّةَ مِنْهَا، کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، بنی اسرائیل تمہارے لیے ہلاکت ہو، اور بنو قریش آج وہ عزت تمہارے مقدر میں آ گئی۔ تو دنیا کے اندر یہودی عیسائی سب انتظار میں تھے پہلے سے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جو بڑی شان والے ہوں گے اور بڑی عظمت اور بلندی والے ہوں گے، اور ان کا مقام بڑا اونچا ہوگا، اور وہ امام الانبیاء ہوں گے، اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، وہ سردار انبیاء ہوں گے۔ فرمایا زمانہ انتظار میں تھا، یہود و نصارہ بھی انتظار میں تھے، اور آپ کے آنے سے پہلے سب کہتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ہم ان کی اقتداء کریں گے، ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، ہم ان کی مانیں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ اور ان کی آرزو اور ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، کیونکہ پہلے سے جو نبی آ رہے تھے دنیا میں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ تقریباً تمام کے تمام نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ تو یہود و نصارہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی ہم ہی میں سے آئیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، دو بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے اور ان کی اولاد میں سے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس کا لقب بنی اسرائیل پڑا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، تو ان کا لقب بنی اسرائیل ہوا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر دیگر اور حضرت انبیاء علیہ السلام، اسی نسل میں سے یکے بعد دیگرے آتے چلے گئے۔ اسی نسل میں سے سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ کے بعد میں 571 سال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، تو یہود و نصارہ کو یہیں سے بغض ہو گیا، حسد ہو گیا کہ نبوت آج ہم سے چلی گئی اور آخری نبی ہم میں آنے چاہیے تھے، ادھر کیوں چلے گئے؟ صرف اس بنیاد پر انہوں نے آپ کو ماننے سے، آپ کی اتباع اور اقتداء کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، وہ جانتے تھے کہ آپ برحق ہیں، وہ جانتے تھے کہ آپ یقینی طور پر اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ آپ ہی امام الانبیاء ہیں، لیکن وجہ دشمنی کی یہ تھی کہ وہ ہم میں سے نہیں آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس طرح سے تشریف لائے، اور پھر آپ کے اعتبار سے، آپ کی ذات کے اعتبار سے جو معجزات ظہور ہوئے ان کی تعداد بے شمار ہے، کہ دنیا کے اندر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، آپ جب دنیا میں آئے تو ایک روشنی سی پھیل گئی۔ ایران کے اندر جو اس کا بادشاہ تھا، اس کے محل کے اندر ایک لمبے زمانے سے اس کی آتش کدہ میں جو آگ جلی ہوئی تھی، جو آگ روشن تھی، وہ اچانک سے بجھ گئی۔ فرمایا کہ اس کے محل کے جو اوپر برج بنے ہوئے تھے، جو جن کو ہم کنگورے بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس کے اس محل کے 14 کنگورے، 14 برج زمین پر گر گئے۔ بے شمار معجزات دنیا نے اس وقت میں دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، جب آپ پیدا ہوئے تھے اور جب آپ بچے ہی تھے،
میں نے اسی وقت آپ کو پہچان لیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شان والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان آپ نے کیسے پہچانا تھا؟ بولے میں نے ایسے پہچانا تھا کہ جب تم چھوٹے بچے تھے اور جب تم بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پیر چلاتا ہے، تو جب تم اپنے ہاتھ چلاتے تھے، جب تم اپنا ہاتھ ادھر کرتے تھے اور رات ہوتی تھی تو چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا، اور جب آپ اپنا دوسرا ہاتھ ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر آ جاتا تھا۔ تو میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شان والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، وہ چاند مجھے کھلایا کرتا تھا تاکہ میں روؤں نہ، تاکہ میری والدہ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے کام کاج میں کوئی حرج نہ ہو، تو چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس زمانے کے اندر پرورش کے تعلق سے ایک اصول تھا کہ مکہ المکرمہ شہر ہے تو یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو صاف ستھری ہوا کے لیے اور صاف ستھری زبان سیکھنے کے لیے ان کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ کی جو زبان تھی وہ بگڑی ہوئی زبان تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ المکرمہ کے اندر ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ حج کرنے کے لیے۔ مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ تو اس وقت بھی تھا، کعبہ اس وقت بھی تھا، اور حج اس وقت بھی ہوتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، تو ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ تو ساری دنیا کے لوگ جب وہاں پہنچتے تھے تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی زبان بولا کرتے تھے، تو مکہ المکرمہ کی زبان ساری دنیا کے لوگوں کے وہاں پہنچنے کی بنیاد پر صاف ستھری نہ رہ سکی، اس زبان کے اندر ملاوٹ ہو گئی، تو وہاں کے پیدا ہونے والے بچوں کو وہاں کے دیہاتوں کے اندر بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں انہیں زبان بھی خالص ملے اور وہاں انہیں آب و ہوا بھی صاف ستھری ملے، جس سے وہ صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط اور طاقتور ہو۔ تو وہاں اس زمانے کے اندر اس دیہاتوں سے کچھ دائیاں آیا کرتی تھی، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 10 دائیاں ایک دن مکہ المکرمہ کے اندر آئیں اور انہوں نے آ کر کے وہاں بچوں کو تلاش کیا۔ ان میں سے اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تشریف لائیں، پوچھا کہ ان کے ابا کا تو انتقال ہو گیا، یہ تو یتیم ہے۔ تو خیال ہی آیا کہ جب یہ یتیم ہے تو ہمیں معاوضہ کہاں سے ملے گا، ہمیں انعام و اکرام کہاں سے ملے گا؟ تو اس بنیاد پر کہ اس یتیم کی پرورش کرنے سے، اس یتیم کو پالنے سے نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، کچھ مال و اسباب تو ملے گا نہیں۔ اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کی سب دائیاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان میں سے ایک دائیاں تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، وہ قبیلے بنو سعد سے تھی۔ فرمایا کہ ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور تھی اور پتلی دبلی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام دائیاں سے پیچھے رہ گئی، اور باقی دائیاں ان سے پہلے مکہ پہنچ کر کے انہوں نے مالدار بچوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب جب یہ بعد میں پہنچی تو پیدا ہونے والے بچے جو تھے وہ سب تقسیم ہو چکے تھے، سب جا چکے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ تو اور ہے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا حضرت آمینہ سے کہ آمینہ تم اپنا بچہ مجھے دے دو۔ تو بہرحال لمبا واقعہ ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے خود لے لیا۔ اب ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت کمزور تھی، پتلی دبلی تھی۔ فرمایا کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو حضرت حلیمہ خود غریب ہونے کی وجہ سے وہ بھی کمزور تھی اور پتلی دبلی تھی، اور ایک بیٹا ان کے پاس پہلے سے اور موجود تھا۔ تو آتا ہے روایت کے اندر کہ جب حضرت حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور گود میں لے کر جو اپنے سینے سے لگایا تو آپ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ داہنی طرف سے دودھ پیتے، تو آپ نے ایک چھاتی کا دودھ پیا۔
جب حضرت حلیمہ نے دوسری طرف لگایا تو آپ نے اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ دوسری چھاتی سے دودھ پینے کا حق جو میرا دوسرا رضاعی بھائی ہے اس کا حق ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں جب وہ لے کر کے چلی تو جس اونٹنی پر، جو اونٹنی تھی حضرت حلیمہ کی، اس اونٹنی پر جب آپ کو سوار کیا گیا، اونٹنی کھڑی ہوئی، اس کا رخ دوسری طرف تھا، ایک دم سے وہ پلٹی اور اپنا رخ اس نے کعبے کی طرف کیا اور 3 مرتبہ اس نے اپنے سر کو جھکا کر گویا کہ کعبے کی طرف کو اپنے اللہ کے لیے اس نے سجدہ کیا، اور پھر پلٹ کر کے جب چلی تو وہ اونٹنی صحت مند ہو گئی، وہ طاقتور ہو گئی۔ جو پہلے سے دایاں کئی دن پہلے سے واپس جا چکی تھی، ایک مقام پر جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک بڑی تیز سواری آ رہی۔ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ فرمایا انہوں میں سے ایک تیز نظر والی نے دیکھ کر کہا لٹیرا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ اور جب یہ ان کے قریب پہنچی، انہوں نے کہا حلیمہ تیرے پاس تو اونٹنی بڑی کمزور تھی، تو یہ اونٹنی کہاں سے لے آئی؟ فرمایا اس اونٹنی کو اللہ رب العزت نے میرے پاس جو مہمان ہے اس مہمان کی برکت سے اس کو طاقتور کر دیا۔ فرمایا میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے، آج میری گود میں جو مہمان ہے وہ پہلے مہمانوں کے مقابلے میں بدلا ہوا ہے۔ وہ مہمان بڑا عظیم الشان ہے، وہ بڑے مقدروں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے میری اونٹنی کو بھی طاقتور کر دیا۔ بہرحال یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جس دور میں آپ تشریف لائے وہ جہالت کا دور تھا۔ اس زمانے کے اندر کوئی تعلیم کا کوئی ایسا معقول بندوبست نہیں تھا، کوئی اس زمانے کے اندر اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ جہالت سب طرف سے عام اور تام تھی۔ فرمایا اس بنیاد پر آپ کی تاریخ ولادت کو محفوظ نہیں کیا جا سکا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس زمانے کے اندر اسلام پورے عرب کے اندر پھیل چکا تھا، بلکہ عرب سے نکل کر دنیا کے اندر بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر قرآن کریم کی کچھ آیات کریمہ بھی نازل ہوئیں، جن میں سے ایک آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک دوسری آیت ہے وہ نازل ہوئی، ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی۔ تو بعض صحابہ تو وہ تھے جو خوش ہوئے کہ اب اسلام کو فروغ ہوگا، اسلام چاروں طرف پھیلے گا، اسلام پوری دنیا کے اندر پہنچے گا اور اسلام کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی۔ لیکن جو زیادہ سمجھدار صحابہ تھے، جو بہت زیادہ ہوشیار تھے، وہ اس سورت کے نازل ہونے سے سمجھ گئے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو چکا ہے اور آپ ہمارے درمیان میں اب زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے۔
جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. کسی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کر دیا جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے جانے والا نصیحتیں کیا کرتا ہے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ جہاں پر موجود تھے تو وہاں پر آپ نے ایک آخری نصیحت یہ بھی فرمائی کہ لوگوں یہ بتاؤ جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا. صحابہ نے یک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. کیا فرمایا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ یہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا جو دین تو نے مجھے دیا تھا اور جس دین کی اشاعت کے لیے, جس دین کو پہنچانے کے لیے, جس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے 1,24,000 نبی اتارے تھے, اے اللہ وہ دین میں نے اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو پہنچا دیا. اور یوں فرمایا اے لوگوں جو دین میں نے تمہیں پہنچایا تھا اب اس دین کو ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا صحابہ ہمیشہ کے لیے, بعض صحابہ وہیں سے بعض واپس ہونے کے بعد اپنی ترتیب بنانے کے بعد ہمیشہ کے لیے, ساری زندگی کے لیے, ساری دنیا کے اندر پھیل گئے. آپ جا کر کے دیکھو مکہ اور مدینے کے اندر 12-13 ہزار صحابہ کی قبریں, 1,12,000 یا 15,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ فرمائے ساری دنیا کے اندر پھیل گئے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. اور وہ ذمہ داری صرف صحابہ کی نہیں, وہ ہر ایک کی ذمہ داری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1.25 لاکھ صحابہ کو دین پہنچایا, ان 1.25 لاکھ نے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا, انہوں نے بزرگان دین کو پہنچایا, انہوں نے ہمیں پہنچایا. اب بتاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو دین ہمیں اوپر سے پہنچا ہے اسے لے کر کے ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے ہم آگے والوں کو پہنچائیں. فرمایا ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو اپنے اگلوں کو پہنچائے, اور فرمایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے. اس کے بعد میں ایک لمبا واقعہ کہ آپ کی وفات ہوئی, زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, رسم و رواج سے, خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.